نہیں ہے کہ صرف بخاری ہی حدیث ہے مخنجانے کا مقصد ہے، اور بھی حدیث کی کیا ہے کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی جس میں بعض کی روایات ہیں۔ ایسے تو نہیں تھا کہ صحابہ کرام تو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور پوری جگہوں سے آتے تھے، ہر ایک کے پاس الگ الگ روایات تھی۔ اب کنز العمال ایک کتاب ہے، اب جو چھپی ہوئی ہے وہ تقریباً 35 سے 36 جلدوں تک ہے، ایک جلد ایسے موٹی ہوتی ہے 35 سے 36۔ اب اس بندے کا نے یہ کیا ہے 40 سال کی عمر میں توبہ کی، پہلے باشی کی زندگی تھی، توبہ کی، پھر پڑھنا شروع کیا، تو اس کا ایک شوق تھا کہ میں نے حدیثیں جمع کرنی ہے۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ موضوع ہے، اگلا راوی کیسا ہے، دھوکے باز ہے نہیں ہے، منکر ہے، سب اس کو کسی نے کہا حدیث ہے، اس نے لکھ دی، ایک جمع تو کر دیا، بعد والوں نے چھان بین کر کے کہ بھی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے جمع کر دی ہے، تو یہ بھی تو ایک حدیث کی کتاب ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ساری ہی غلط ہے، کچھ غلط بھی ہیں، یعنی کہ موضوع جس کو کہتے ہیں من گھڑت، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، کچھ منکر بھی ہیں، کچھ راویوں کے کلام والی بھی ہیں، ایسی روایات بھی ہیں۔ تو بخاری کے علاوہ اور حدیث میں تو میں یہ جو فاتحہ والی حدیث ہے تو یہ کیا ہے، اس میں بتایا کہ مجمل تھی، تفصیل نہیں تھی اس میں۔ تو ترمذی کی روایت میں کیا آ گئی، اس کی تفصیل آ گئی نا، کہ جس آدمی کا امام ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو امام کی قرات ہی کیا ہوتی ہے، مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہی کیا کر رہا ہے، مقتدی پڑھ رہا ہے۔ ہم اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے، آہستہ آواز سے۔ اب مقتدی سن تو نہیں رہا، نہیں سن رہا نا، امام نے غلطی کر لی، مقتدی کو پتہ ہے امام سجدہ صاحب کر رہے ہیں، مقتدی بھی کر رہے ہیں، امام سجدہ صاحب کر رہے ہیں تو مقتدی بھی کیا کر رہے ہیں، سجدہ صاحب کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہا ہے، کہ اس لیے کہ امام کے تابع ہے، جو کچھ امام کا ہے وہی مقتدی کا ہے، جو کچھ امام کا ہے وہی مقتدی کا ہے۔ امام جو غلطی کرے گا سمجھے وہ مقتدی کی بھی کیا سمجھی جائے گی، غلطی سے۔ امام کی نماز فاسد تو مقتدی کی بھی فاسد۔ تو اس حدیث سے تو واضح ثابت ہو رہا ہے جو کچھ امام کا ہے وہی۔ تو یہ لا صلاۃ کی تفصیل آتی ہے، دوسری قرآن کریم کی آیت بھی ہے، جیسے ابھی میں نے من ادرک رکعت والی وہ حدیث بھی ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث اس میں ثابت ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر وہ بھی اپنی جگہ میں تو ٹھیک ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ تو نماز ہے اپنی طور پر، تو وہ بھی کیا ہے، ظاہر حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے نا کہ نماز ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، حدیث میں آئے ہیں، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے، نہ اس کو نقل کریں گے کہ ایک امام کا قول ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اس لیے سعودیہ والے ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے تمام مسائل میں چلتے ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر فقہ حنفی چلتی ہے، اور ہم تمام مسائل کے اندر کیا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، کہ جو انہوں نے تشریحات پیش کی ہیں، جو انہوں نے سمجھا ہے، دین کی ساری روایات، ساری قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر ہم ان کی ہر بات کے اوپر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کہ وہ بھی بغیر دلیل کے یا اپنی بات نہیں پیش کر رہے۔ دیکھیں ابھی جو بھی ہے یہ امام صاحب کی مسلک یہ ایک رائے پیش کی تو بغیر دلیل کے تو نہیں پیش کی، یا اپنی رائے تو نہیں پیش کی، وہ بھی تو قرآن و سنت سے ثابت کر کے دے رہے ہیں نا۔ یہ جو کہتے ہیں نا امام صاحب کی تقلید نہیں ہے، ڈائریکٹلی امام صاحب کی تقلید نہیں ہے، ان کی تشریح پر ہمیں ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تقلید، اللہ اور رسول کے رسول کی پیروی، تشریح ان کی ہے کہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، نہ ہر آدمی نے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو کسی نہ کسی بڑے سے سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم نے امام صاحب کی قول کو لیا ان کے پیچھے، اور باقی حاجی صاحب نے جو کہا کہ وہاں پڑھتے ہیں، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ تو تقریباً 3 صدیاں بعد ہے، امام صاحب تو 80 ہجری اور پہلی صدی کے ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ دوسری صدی کے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تیسری چوتھی صدی کے ہیں۔ ان کا قول، انہوں نے ایک وہ کہا جی کہ جی انہوں نے کہا کہ جب دیکھا نا کہ اس کی کوئی صریح تو دلیل ہے نہیں، کوئی صریح دلیل نہیں ہے، تو پہلا انہوں نے یہ حکم دیا کہ سکتہ کیا جائے۔ پہلا کیا کریں، سکتہ کیا جائے، کہ امام جب کہے نا الحمدللہ رب العالمین، وہ بعض عرب والے اس پر تھوڑا سا رک جاتے ہیں، فوراً مقتدی پیچھے کہا الحمدللہ رب العالمین، جلدی وہ کہہ دیں۔ نہیں، پہلا قول انہوں نے یہ کیا تھا، پہلا قول انہوں نے یہ کیا کہ بھی سکتہ کرے امام، اور اس پہ پھر جو ہے اس کے پیچھے مقتدی پڑھ لے۔ اس پہ عمل بھی مشکل تھا،
پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھی سکتہ ہر آیت پہ کرنے کی بجائے کیا کہیں سکتہ آمین کے بعد کریں، تو اس میں سارا مرتبی کیا کریں پڑھ لیں۔ یہ قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، اور عرب علماء تقریباً امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں پیچھے، اور یہ غیر مقلدین کے بھی اسی کے تقریباً رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سننا بھی مکمل ہو گیا، جیسے قرأت ہو رہی ہے، مفتی جو ہے وہ سن رہا ہے، جب وہ آخر میں تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں تو اس میں تو وقفہ اتنا بھی دیکھیں نا، ہم نے زیادہ نہیں، آپ تو ہو گئے ہیں، پڑھ تو ہو جاتا ہے لیکن وقفہ بہت ہوتا ہے، بعض ائمہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اصول تو یہ ہے اصولین میں کہ 3 مرتبہ اگر سبحان اللہ کہنے کی مقدار ایک رکن سے دوسرے رکن، چاہے وہ قرات کا رکن ہو، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اصول کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے تاخیر رکن ہو جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ مثلا قیام کر رہے تھے، آپ نے قرات بند کر دی، فاتحہ بھی پڑھ دی، سورت بھی پڑھ لی، اب چپ کر کے کھڑے رہ گئے، اگر آپ کی چپ کر کے کھڑے رہنے کی مقدار اتنی ہو گئی کہ 3 مرتبہ آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہہ سکتے تھے، تو سمجھے آپ نے رکوع میں جانے میں کیا کر دی، تاخیر کر دی، تو اس پہ سجدہ سہو لگے۔ ایسے ہی آپ نے کیا کیا تھا، فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، فاتحہ پڑھنا یہ الگ بات ہے، یہ بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ فاتحہ سے قرات ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، تو بعض نے کہا کہ ائمہ کہتے ہیں کہ فاتحہ الگ واجب ہے، قرات الگ کرنی چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ اور جمہور کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے نا، قرات اور چیز ہے، واجب اور ہونا ہے۔ قرآن مجید میں تو حکم آیا نا فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر جو فقرؤ ما تیسر من القرآن ہے نماز کے بارے میں، کہ جہاں سے تمہیں قرآن آسان لگتا ہے وہاں سے پڑھ لو۔ تو اگر کسی نے فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھ لی، اس کی قرات ہو گئی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ فاتحہ آپ علیہ السلام سے دوام ثابت ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، اور جس عمل میں دوام ثابت ہو تو فقہا نے اس کی حیثیت متعین کر دی کہ وہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ ایک ہے کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اور ہمیشہ کیا لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ، اس کو کیا ہے، اس کی حیثیت بیان کی، یہ سنت موقدہ ہے۔ اور ایک ہے کہ جس پہ دوام اختیار کیا ہو کہ ہمیشہ پڑھا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ حالانکہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، فرض تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا قرآن میں حکم آیا ہو، یا آپ علیہ السلام نے اس کو کرنے کا کیا کر دیا ہو، حکم دیا ہو، حکم نہیں آیا، لیکن یہ کیا آ گیا کہ جس پہ دوام اختیار کیا جائے، اب ہم اس کو فرض کا درجہ نہیں دیں گے، فرض سے تھوڑا نیچے آ گیا، واجب کا درجہ۔ تو فاتحہ پڑھنا کیا ہے، واجب، ہر رکعت میں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ فاتحہ ہر سوائے فرض کی آخری 2 رکعتوں کے ہر نماز کے اندر کیا ہے، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب۔ پھر اس کے ساتھ سورت ملانا، قرات کرنا، یعنی کوئی 3 آیتیں یا کوئی سورت یا کوئی ایک بڑی آیت یہ ملانا، یہ کیا ہے، واجب ہے، یہ بھی الگ واجب ہے کہ اس میں بھی آپ علیہ السلام نے دوام کیا ہے، سلف صالحین صحابہ سے بھی دوام ثابت ہے کہ ہمیشہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ قرات اور بھی کی ہے، تو نماز میں یہی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اور صورت بھی لائیں گے۔ تو یہ عرب والے ان کو قول کو لے کر اب وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن عجم کے اندر یہ صورت بہت کم ہے، عجم میں تو ایسے ہے نا کہ فاتحہ ختم ہوتے ہی اگر صورت شروع نہیں، میں ایک اور عرض کرنے لگا ہوں، عجم میں تو ایسے ہے نا جیسے کبھی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کو ہم سنانا شروع کر دیں گے تو ہماری 100 غلطیاں نکلیں گی، کیونکہ ہم پڑھے تو زیادہ ہیں، مثلا ایک بڑی مادہ عظیم آ گئی ہے تو اس میں تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ اگر الف آ گیا تو اس کو بھی مزید اور پڑھنا ہے۔ جیسے ہم تراویح پڑھاتے ہیں تو تراویح میں آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے پیچھے بھی پچھلے سے پچھلے سال پڑھی ہے نا، یعنی آپ کی بھی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے ہم ادھر آپ کو سبق سناتے ہیں نا تو ہماری غلطی پہ غلطی ہوتی ہے، لیکن وہی جو ہے آپ اتنا وقفہ کم کرتے ہیں کہ وہ مت بڑی ہو آ رہی ہوتی ہے، لیکن معاف کرنا کیونکہ ہم تو جاہل لوگ ہیں، تو ویسے یہ پوچھ رہا ہوں مثلا وضاحت کے لیے بس، تو یعنی آپ اس میں بہت کرتے ہیں جلدی، مثلا یعنی آپ نہیں، مثلا دوسرے حافظ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ شارٹ کٹ اتنا کرتے ہیں کہ پونے گھنٹے میں تراویح 20 رکعت حتیٰ کہ وتر بھی ساتھ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ 55 منٹ، تو لیکن ان کی روٹین
आप तो समंदर है अलहमदिल्ला, ऐसी बात नहीं। उनकी रूटीन जो है वो उसी तरीके से है, वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे नहीं, मैं उनकी तकरीर नहीं कर रहा कि गलत कर रहे हैं, मैंने आपको अकवाल भी बता दिए, आपको भी नहीं कहा, हाँ माफ़ जी, कीजिए, ये वो भी बता दिए, मसलक वो भी बता दिए, और अपने माशरे का वो भी बता दिया कि यहाँ पर हम जो हैं सारे वो माशरा अरब जो है वहाँ पर अरब के यहाँ अइम्मा है ना, ये जो गैर मुक़ल्लिदीन थे ना, ये जो अपने आप को हदीस के ये कहते हैं, जो देखें जी हेरा फैजान करते हैं, हम कहते हैं करें, हम मना तो नहीं है, वो भी हदीस से साबित है, तो कहते हैं देखें वो भी तो करते हैं। तो अरब के इमाम मानता तो नहीं है ना, हुज़ैफ़ा साहब आए, ना करना भी ठीक है, दोनों में मना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, दोनों में इजाज़त हाँ दोनों की। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें गैर मुक़ल्लिद, इस्लामाबाद में उनका बयान है मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें गैर मुक़ल्लिद न समझा जाए, हम मुक़ल्लिद हैं। ये जो कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो एक हुज़ैफ़ा साहब है, हाँ वो इस्लामाबाद में उनका बयान है, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुक़ल्लिदियत की एक वो रुझान है, किसी ने उनको कह दिया होगा, तो उन्होंने वहाँ पे बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि हम यहाँ पर ये जो रफ़ा दैन करते हैं ये गैर मुक़ल्लिदियत के तौर पर नहीं करते कि हदीस की वजह से साबित है तो हम करते हैं, हम तो अपने ईमान की तकलीफ में करते हैं। वो तो ये है ना, देखिए कर ले, हम भी नहीं, कि हदीस से जो चीज़ साबित है जो आदमी करेगा हम उसको मना नहीं करेंगे, जो चीज़ साबित है साबित है। एक है करना बेहतर है, ना करना बेहतर है, क्या है औला, क्या है औला, क्या है कि करें या ना करें, एक है कि जायज़ है या नाजायज़ है, ये दोनों में फ़र्क है। आप अपने इल्म के मुताबिक बता रहे हैं कि ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि हनफिया के नज़दीक यहाँ हम सारे मसाइल में किसके पीछे चलते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमत। तो इमाम साहब के नज़दीक औला है कि ना किया जाए रफ़े, उनके बाद आमीन आहिस्ता आवाज़ से कही जाए, फातिहा ना पढ़ी जाए।